بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اس وقت کسی خاص وجہ سے ایک خاص بات پر آپ لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ علماء، طلباء اور پڑھنے پڑھانے والے جو لوگ ہیں، ان میں عام طور پر ایک بیماری ہے، اور وہ ہے دوسروں کی تنقید، اور خاص طور پر عالم کی تنقید. یہ علماء میں تنقیدی مزاج، طلباء میں تنقیدی مزاج بعض وقت بڑے خطرناک نتائج پیدا کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ خود اپنا دل فاسد ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے نتائج بھی بعض وقت غلط قسم کے نکل آتے ہیں. ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کے ساتھ بہترین انداز سے رہو. جب عوام کے ساتھ بھی تو اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے درجے کے لوگوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ بہت لحاظ اس کا ہونا چاہیے. لیکن بعض وقت بعض وجوہات سے آدمی یہاں آ کر اپنا وہ جذبہ جو ہونا چاہیے وہ کھو دیتا ہے. تنقید کیا ہے؟ تنقید یہ ہے کہ بعض وقت ضرورت پڑتی ہے کسی کلام کی تنقید، کسی عمل کی تنقید کی. تو تنقید کے دائرے میں اور علمی انداز پر ہو تو اس میں مذائقہ نہیں، لیکن احترام، ادب، لحاظ یہ برقرار رہنا ضروری ہے. ہمارے بزرگوں میں یہی بات دیکھی گئی کہ ماشاءاللہ وہ حق کو واضح کرنے کے لیے تنقید ضرور کرتے تھے، لیکن ادب کا دائرہ، لحاظ کا دائرہ، اسی کے اندر رہتے ہوئے کلام کرتے تھے. اور پھر تنقید اسی چیز کی ہونی چاہیے جس پر تنقید کی ضرورت ہے. باقی ادب، احترام، اختلافات کے باوجود، آپس کے اندر بے شمار علمی اختلافات کے باوجود ادب و احترام برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے بزرگوں میں بہت سے اکابر گزرے ہیں جن میں آپس میں بڑے شدید اختلافات رہے. ہم 4 ائمہ کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ ان کے مسالک میں اختلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے محدثین اور فقہا کے درمیان میں مختلف مسائل میں اختلافات رہے، اور یہ اختلاف قیامت تک رہے گا. پیش گوئی ہے یہ اختلاف قیامت تک رہے گا. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اختلاف صرف 2 موقعوں پر نہیں ہوتا. 2 موقع ایسے ہیں جہاں اختلاف نہیں ہوگا، باقی ہر موقع پر اختلاف ہوگا. 2 موقع کیا ہے؟ ایک وہ موقع جہاں سب بے وقوف جمع ہو جائے، جہاں سب بے وقوف، وہ ایک بیوقوف، یہ ایک بیوقوف، وہ ایک
بیوقوف 10 بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کیا اختلاف؟ وہ ایک پاگل پن کی بات کرے گا، وہ ہاں ہاں کرے گا، وہ ایک پاگل پن کی بات کرے گا تو وہ ادھر سے ہاں ہاں کرے گا۔ تو جہاں چند پاگل جمع ہو وہاں اختلاف نہیں ہوگا، لیکن جہاں عقل مند جمع ہو وہاں ضرور اختلاف ہونا چاہیے۔ اللہ نے عقل کیوں دی ہے؟ استعمال کرنے ہی تو دی ہے، لہذا استعمال جب کریں گے تو عقل، ایک کہے گا بھائی ایسی بات ہے، دوسرا کہے گا ایسی بات ہے۔ اس لیے بڑے بڑے ائمہ میں اختلافات آئے ہوئے رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ دوسرا وہ موقع ہے جہاں سب مداہن جمع ہو جاتے ہیں۔ مداہن معلوم؟ مداہن کہتے ہیں اس آدمی کو جس کے اندر دینی حمیت نہ ہو، جس کے اندر دینی حمیت نہیں ہے۔ اب دین کی حمیت ہی نہیں ہے، ایک آدمی کچھ الٹی بول رہا ہے تو یہ ہاں کر رہا ہے، وہ الٹا بول رہا ہے تو یہ ہاں کر رہا ہے۔ لیکن جہاں دینی حمیت ہو اور عقل بھی ہو، دلائل ہو، سمجھ بوجھ ہو، اور اندر سے ایمانی حرارت، ایمانی جذبات ہو، تو وہاں پر ضرورت پڑے گی تو اختلاف آئے گا، ایک یہ کہے گا ایک وہ کہے گا، ضرور ہونا چاہیے اور ہوتا رہے گا قیامت تک۔ علماء نے جو مختلف لوگوں کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، تنقیدات ہی تو ہیں، کتنے مسائل پر تنقیدات کی گئی ہیں، کتنی شخصیات پر تنقیدات کی گئی ہیں۔ یہ پورا کا پورا جو ذخیرہ ہے یہ اسی لیے ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ ادب کا لحاظ، حدود کا لحاظ یہ ضروری ہے۔ لہذا آپ کو بھی کسی سے کچھ بات ہو تو وہاں بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ یہ تو ایک چیز ہے، وہ میں اس وقت اس کو نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ تو ضمناً آ گئی بات، تنقید کی بات، تنقید کے حدود ہوتے ہیں، تنقید کے لیے آداب ہوتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن میں اس سے ہٹ کر ایک بات بولنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ عام طور پر ایک بیماری علماء میں ہے کہ کسی کو کیئر نہیں کرتے، اور جب بھی موقع آ جاتا ہے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے کہ دوسری شخصیت ذرا لوگوں کی نگاہ میں گر جائے۔ لیکن ہمارے اسلاف کا طریقہ بالکل ایسا نہیں تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کی ایک جگہ پر ملاقات ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انہوں نے امام مالک سے ملنا چاہا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ سے عمر میں کم تھے، امام ابو حنیفہ عمر میں بڑے تھے، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ تابعیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، امام مالک تبع تابعی ہے۔ اسے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے متعدد صحابہ کرام کو دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے، حضرت انس کو بھی انہوں نے دیکھا ہے، عمرو بن طفیل کو بھی انہوں نے دیکھا ہے، اور بعض صحابہ کرام کو دیکھا ہے، لیکن امام مالک کسی صحابی کو نہیں دیکھا۔ بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار مدینہ گئے تو امام مالک سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ امام مالک کا حلقہ تھا، بہت بڑا حلقہ حدیث کا، ہزاروں طالب علم بیٹھے ہوئے تھے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لے گئے تو امام مالک کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اور بٹھایا۔ امام مالک کی عادت یہ تھی کہ دنیا کا کوئی مائی کا لال آ جائے وہ اٹھتے نہیں تھے اپنی جگہ سے، بادشاہ وقت آ جائے، کوئی بھی آ جائے، تکبر سے نہیں، علمی وقار کی وجہ سے۔
علم کا وقار برقرار رہے۔ اب کوئی مالدار آ گیا کھڑا ہو گیا، امام صاحب کھڑے ہو جائے، عالم صاحب ایک دنیا دار کے لیے کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ امام مالک ایسا نہیں کرتے تھے، امام مالک اپنے جگہ بیٹھے رہتے تھے۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ تشریف لے گئے، تو یہاں علم سے مل رہا، اسے امام مالک کھڑے ہو گئے، استقبال کیا، بٹھایا۔ دونوں کے اندر کچھ مسائل کے اوپر گفتگو ہو گئی، اور پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لے گئے۔ تو امام مالک کو پسینہ آ رہا تھا، ایسے کر رہے تھے، پسینہ ٹپک رہا تھا۔ ان کے شاگرد لیث بن سعد جو مشہور محدث اور فقیہ ہے، تو امام مالک کے شاگرد ہیں، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے امام مالک سے عرض کیا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جانتے ہو ان کو؟ یہ کوفے کے امام ابو حنیفہ ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہوئے تو میرا پسینہ نکل گیا، ان سے گفتگو کرتے ہوئے تو میرا پسینہ نکل گیا، یہ انہوں نے کہا، اور پھر اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ لیث بن سعد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ سے بھی ملاقات کرنے کا بھی تشریف لے گئے۔ تو ان سے ملاقات کے موقع پر انہوں نے ذکر کیا کہ امام مالک تو آپ کا بڑا لحاظ فرماتے ہیں، اور آپ کے بارے میں انہوں نے ایسی بات کہی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ارے بھائی، امام مالک وہ درجے پہ ہیں کہ ان کے دلائل کو دیکھ کر تو میں لاجواب ہو گیا۔ وہ ان کی تعریف کر رہے، وہ ان کی تعریف کر رہے۔ یہ تھا اس زمانے کے بزرگوں کا حال۔ لیکن آج کے زمانے میں کوئی عالم یہ نہیں کہے گا میں کسی عالم سے ہار گیا، وہ ہار گیا تو بھی نہیں بول رہا، ہار گیا تو بھی مونچھوں کو تاؤ دے گا، میں تو ان کو یوں کر دیا، میرے سامنے تو چل ہی نہیں سکے، کوئی جواب نہیں دے سکے، میں نے ایسی گفتگو، یہ بولے گا۔ حالانکہ نہیں ہوا ہوتا ویسا واقعہ، پھر بھی اپنی عزت، اپنا وقار برقرار رکھنے، لوگوں پر اپنی دھاپ بٹھانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس زمانے کے بزرگوں کا یاد۔ ایک بار حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور امام ہیں، اور انہی کے زمانے کے ایک اور بزرگ تھے، ان کا نام تھا عمرو بن دینار۔ عمرو بن دینار کو کسی وجہ سے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ زیادہ عقیدت نہیں تھی، ان کے زیادہ قائل نہیں تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان کے علاقے میں امام زہری کی تشریف آوری ہوئی۔ جب ان کے ہاں تشریف لے گئے وہ، اور وہاں کے سارے علماء ان سے ملنے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہم بھی ملیں گے۔ حالانکہ قائل نہیں تھے ان کے، اس کے باوجود ملنے کے لیے تشریف لے گئے، ملاقات کی، اور پھر کچھ مسائل کے اوپر ان سے مذاکرہ کیا۔ اور جب واپس آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے امام زہری کو کیسا پایا؟ تو امام عمرو بن دینار نے کہا کہ میں نے اتنا بڑا عالم کبھی نہیں دیکھا، جبکہ قائل نہیں تھے وہ، لیکن ایک ملاقات کے بعد کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے بڑا عالم کبھی نہیں دیکھا۔ یہ تھے اس زمانے کے اکابر علماء، ہمارے بزرگان دین، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا لحاظ، ان کے علم، ان کے تقوی، ان کی طہارت اور ان کی خدمات کا اعتراف کھلے دل کے سامنے کیا کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان سب لوگوں کا علم دنیا کے اندر پھیلتا چلا گیا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے علم کو دفن کرتے ہیں۔
ہم ایک دوسرے کے علم کو دفن کرتے ہیں، علم کیسے پھیلے؟ لہذا ہمارے اندر یہ مزاج اور یہ طریقہ پیدا ہونا چاہیے کہ اپنے بزرگوں کا ادب، اپنے ساتھیوں کا ادب، اپنے ہم عصروں کا ادب لحاظ، ان کے علم کا اعتراف، ان کی خدمات کا اعتراف خوش دلی کے ساتھ میں۔ امام کسائی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، انہی کے زمانے کے ہیں امام مبرد، ابو العباس المبرد، دونوں ہم عصر ہیں، دونوں فن نحو کے امام ہیں، فن نحو کے امام۔ اللہ اکبر، کیا کہنا، اس فن کے ایسے لوگ ہیں کہ ان کا حوالہ کافی ہوتا ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ۔ ایک دفعہ امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہو رہی تھی اور امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے کے لیے ان کی مجلس میں چلے گئے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ کہتے ہوئے تعارف کرایا کہ ابو العباس المبرد ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں، فن نحو میں جن کا کوئی ثانی نہیں۔ اتنا کہتے ہی امام مبرد جو وہیں بیٹھے ہوئے تھے، مجلسی میں تھے، انہوں نے کہا لیکن جب تک کسائی ہے میں نہیں، اللہ، جب تک یہ ہے میں امام نہیں، یہی امام ہے۔ ایسا تھا اس زمانے کا حال۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر بھی ایسا مزاج بنانے کی ضرورت ہے۔ ادب کرو، احترام کرو، اپنے ساتھیوں کا بھی کرو، اپنے ہم عصروں کا کرو، بڑوں کا تو کرنا ہی ہے، اس میں تو تھوڑا بہت کر ہی لیتے ہیں۔ اور اس میں اور ایک بات بھی خرابی کی آج کل پیدا ہو گئی ہے بڑوں کے بارے میں۔ ہر آدمی جن سے تعلق رکھتا ہے انہی کو بڑا مانتا ہے، دوسروں کو چھوٹا۔ یہ بات بھی بہت غلط ہے۔ جو اپنے اکابر ہیں، جن سے ہمارا تعلق ہے، چاہے وہ تعلیم کا رشتہ ہو یا تربیت اور اصلاح کا رشتہ ہو، ان کا خوب ادب کرو اور ان سے استفادہ کرو، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوسرے جو علماء ہیں، دوسرے جو مشائخ ہیں، دوسرے جو اکابرین ہیں، جن سے ہمارا کوئی رشتہ اور تعلق کسی وجہ سے نہیں ہے، ہم ان کو کچھ نہ سمجھیں۔ یہ بھی دل کے روگوں میں سے ایک روگ ہے۔ ہمارے علماء نے یہاں بھی یہی کہا ہے کہ استفادہ ایک سے کرو، ادب سب کا کرو۔ استفادہ ایک سے کرو لیکن ادب سب کا ہونا چاہیے۔ جس سے آپ پڑھیں ان سے پڑھو، لیکن جو دوسرے علماء ہیں ان کو بھی سمجھو، ان کے بھی کمالات کا اعتراف کرو، ان کی بڑائیوں بزرگیوں کا اعتراف کرو، ان کی خدمات کا اعتراف کرو، تب ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا دل ہے، نہیں تو پتھر کی سل ہے جس میں کچھ گھستا ہی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ دو امر کسی خاص وجہ سے مجھے کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جو ہے اس کے اندر دل کھلا ہوا ہونا چاہیے، ہر ایک کا اعتراف کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے، لحاظ رکھنا چاہیے، اور بڑھ چڑھ کر جھوٹی نہیں سچی تعریف کرنا چاہیے۔ اگر کسی میں کمال ہے تو کہو اس کا یہ کمال ہے، آپ کے کمال میں کچھ کٹوتی نہیں ہو جائے گی، آپ کا جو سکہ ہے وہ کچھ کم نہیں ہو جائے گا بلکہ اور بڑھ جائے گا۔ یہی ہمارے بزرگوں کا طور و طریقہ ہے، اس کو ذہن میں رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو اس بات سے زیادہ سابقہ نہ پڑے، لیکن جب آپ بڑے ہو کے باہر جائیں گے تو انشاءاللہ سابقہ پڑے گا، وہاں میری بات آپ کو یاد آئے گی۔ ہاں اس وقت یہ کہا گیا تھا، اب مجھے ایسا کرنا ہے، یہ اس وقت میں بات آئی تھی، کان میں پڑی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ داشتہ بکار آیت، پڑی ہوئی رکھی ہوئی چیز کبھی نہ کبھی کام آ جاتی ہے۔
کچھ میخیں تھی، آپ نے سوچا کہ بھئی کیا اس کا کام ہے، چلو ہانٹ دو، اور پڑی رہی۔ ایک بار آپ کو ضرورت پڑ گئی، کسی نے آپ کو توغرا دے دیا، آپ نے خرید کے لے آیا اور لگانا چاہا، ارے میخ چاہیے، اب وہ داشتہ بکا رہا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی اس کی لکڑی بھی کام آ جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو اب کام نہ آئے، لیکن داشتہ بکار آیت کے بمصداق کبھی نہ کبھی یہ ضرور کام آئے گا کہ آپ کو ایسے ثابتیں اور ایسے حالات پیش آئیں گے کہ وہاں پر آپ کو یہ برتنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا پاکیزہ دل اور سچی امانت اور دل کے اندر گہرائیوں کے ساتھ ادب اور احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔